بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز ناصر کاظمی کی غزل نمبر 1 کے شعر نمبر 1 سے کریں گے۔ شعر نمبر 1 کچھ یوں ہے۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ مفہوم کچھ یوں ہے۔ ہوا کے خوشگوار جھونکے نے میرے دل میں خوشی کی لہریں پیدا کر دی ہیں، اور تشریح اس کی کچھ یوں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خوشگوار موسم من کی خواہشوں پر بھی خوش رنگ شگوفے کھلا دے۔ کوئی تازہ کا وہاں کا جھونکا لازمی طور پر دل میں خوشی کی لہر پیدا کر دیتا، بالخصوص ایسے عالم میں جب غم، دکھ، درد انسان کے جسم میں سرایت کر چکا ہو۔ غالب نے بڑا خوبصورت کہا ہے، غم فراق میں تکلیف سیر باغ نہ دو، غم فراق میں تکلیف سیر باغ نہ دو، مجھے دماغ نہیں خندہ ہے بے جا کا۔ عزیز طالبات، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ باہر کے موسم انسان کے جسم پر، اس کے من پر، اس کی روح پر، اس کے جذبات و احساسات پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا ہو تو میر موسم بہار کی آمد کو دیکھتے ہوئے یہ کبھی نہ کہتے، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ تازہ ہوا کی ایک موج نے ناصر کاظمی کے دل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک کیا۔ کہتے ہیں کہ تازہ ہوا کا کوئی جھونکا اپنے ساتھ کسی خوشگوار بیتے لمحے کی یاد یا بیتی یادوں کی خوشبو لے کر آیا ہے، جس نے صحن دل میں اترتے ہی میری جذباتی کیفیات کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس خوشگوار ہوا کے چلنے سے دل کے پرسکوت دریا میں خوشی کی لہریں سی ابھرنے لگی ہیں۔ پرانی خوشگوار یادوں نے پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور میں انہی خوشی کے لمحوں میں کھو گیا ہوں جب ایسے موسم میں میں اور میرا محبوب ہر روز ملا کرتے تھے۔ شعر نمبر 2 کچھ یوں ہے۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ لغت خانہ دل سے مراد دل کا گھر ہے، دل کا گھر سے مراد دل ہے، اور اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دل کے اندر یہ جو شور برپا ہے، اس سے لگتا ہے کہ پھر سے کوئی حادثہ ہوا ہے۔ تشریح اس کی عزیز طالبات کچھ یوں ہے کہ برسات کے موسم میں مسلسل بارشوں کے باعث جب کوئی کچا اور بسیدہ مکان گر جاتا ہے تو ہر طرف شور برپا ہو جاتا ہے، رونے دھونے اور آہ و بکا کی آوازیں آنے لگ جاتی۔ دل بھی ایک ایسا ہی شہر ہے جہاں بہت سی آرزوؤں کے کچے پکے گروندے ہمیشہ نارسائی کی، جدائی کی، بے رحم بارشوں کی راہ میں رہتے ہیں۔ ناصر کاظمی ایک اداس اور یاس پرست شاعر تھا۔ اس کی بہت سی خواہشیں تکمیل کی آرزو میں صحن دل میں دم توڑتی رہیں، اور آرزوؤں کے بہت سے گروندے غم و الام کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتے رہے۔ اس لیے اس شعر میں ناصر کہتے ہیں کہ یہ جو دل کے صحن میں ماتم اور نوحہ گری کا ایک شور سا اٹھا ہے،
اس سے لگتا ہے کہ پھر کسی غم نے دل کی دیوار کو گرا دیا ہے۔ شعر میں دیوار کی علامت نے شعر کے کینوس کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ دیوار کسی خواہش یا محبت کی علامت بھی ہو سکتی ہے، اور کسی ایسے مہربان شخص کے جدا ہو جانے کی بھی، جو گھر کی دیوار کی طرح سایہ اور تحفظ فراہم کیا کرتا تھا۔ علاوہ ازیں قائدین آزادی کے لیے یہ شعر بطور استعارہ استعمال ہو کر نیا ایک مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ کسی قائد کا آزادی کے راستے سے بچھڑ جانا بھی ایسے ہی، اس سے جو دل کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ دل کی کوئی دیوار سی جو ہے گر گئی ہے۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت بات کی ہے کہ روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے۔ شعر نمبر 3 ہے، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ جی لگنا، جی کے بہلنے کو کہتے ہیں۔ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، ہستی بستی دنیا کے اندر میں اداس اور تنہا ہوں، مجھے یہاں کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے، عزیز طالبات، کہ ناصر کاظمی اداسی کا شاعر تھا۔ یہ اداسی اس کی کسی شخص یا محرومی یا دکھ کا نتیجہ بھی تھی، اور اجتماعی خواہشوں کے ٹوٹنے کے نتیجے میں بھی ابھری تھی۔ ناصر کاظمی نے قیام پاکستان کے وقت ہجرت کا دکھ بھی جھیلا تھا، اور سقوط ڈھاکہ کے المیر کو بھی محسوس کیا تھا۔ ان دونوں واقعات نے ناصر کو مزید اداس اور تنہا کر دیا تھا۔ اپنی تنہائی کو لیے وہ ساری رات سڑکوں پر گھومتا، چاند، تنہائی، خاموشی اور سناٹوں سے کلام کیا کرتا، مگر اس کی اداسی کسی طور کم نہ ہوئی، بلکہ یہ اس کے گھر پہ ہمیشہ بال کھلے سوئی رہی۔ ناصر کا یہ ایک خوبصورت شعر ہے، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ اس ہستی بستی دنیا کے اندر ناصر کے بہت سے دوست اور مہربان تھے، جن سے وہ پہروں گفتگو کرتا، ہنسی اور دل لگی کی باتیں کرتا، اپنے آبائی شہر امبالہ اور اس کے مکینوں کو یاد کرتا، مگر اس کی باطنی کیفیت ہمیشہ سے کچھ ایسی رہی کہ بے ساختہ اس پہ احمد نعیم قاسمی کا شعر یاد آتا ہے، ساری دنیا ہمیں پہچانتی ہے، کوئی ہم سا بھی نہ تنہا ہوگا۔ ساری دنیا ہمیں پہچانتی ہے، کوئی ہم سا بھی نہ تنہا ہوگا۔ یہ شعر بھی ناصر کے اسی مخصوص کا مزاج کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو رب کائنات کی دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت خوبصورت اور پرکشش بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارا بھری دنیا میں جی نہیں لگتا تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں کسی ایسی چیز کی کمی ہے جس کی موجودگی ہماری اداسی اور بے کیفی کو ختم کر سکتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ شاعر کا آئیڈیل ہے، یا اس کی خواہشیں ہیں جو اسے باہر کی دنیا میں نظر نہیں آتی۔ انشاءاللہ کل ہم اپنے لیکچر کا آغاز شعر نمبر 4 سے کریں گے۔ اللہ